بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حسن الظن باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا بیان۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، اور اس کے اور بھی بہت سے معانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال آپ رکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہیں؟ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، خدایا تیری رحمتوں نے سنبھال رکھا ہے۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اے خدا جب بھی تیرا آسماں دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں۔ نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی صورت رحمان دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے رگ جان سے بھی ہوں میں قریب، پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ سب سے افضل سب سے اعلیٰ تیرا نام، سب سے بہتر سب سے بالا تیرا نام۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے حوالے سے میں آپ کو اشعار سنا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا خیالات ہر وقت ہونے چاہیے، 24 گھنٹے۔ یہ نہیں کہ میت کے موقع پہ رو دو کہ اللہ سے شکوے کر کے اور بعد میں کہا اللہ بس تیری مرضی، اب تیرے رضا جیسی راضی ہیں، یہ نہیں، 24 گھنٹے۔ سب سے افضل سب سے اعلیٰ تیرا نام، سب سے بہتر سب سے بالا تیرا نام۔ ملتی ہے تسکین اسی سے روحوں کو، کتنا میٹھا کتنا پیارا تیرا نام۔ میری ہر ایک رگ میں کرنیں رقصاں ہیں، جب سے صحن روح میں چمکا تیرا نام۔ مطلب کہ انسان نا اپنے جسم کو ایک صحن سے نہ تشبیہ دے رہا ہے، اور اس صحن میں جیسے ہی سورج نکلتا ہے اور روشنی پڑتی ہے تو کیسے اجالا ہو جاتا ہے نا، تو بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی جس نے شعر لکھا ہے کہ جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو میرے وجود میں کیا ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھ خدایا روشن ہے، اس نے ہر سو روشن دیکھا تیرا نام۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اسی کو اللہ کے نام سے محبت ہوگی، یہ شرط ہے۔ اول آخر ظاہر باطن تیری شان، ہر اونچے کی سوچ اونچا تیرا نام۔ بڑے سے بڑے بندہ بھی کیا کہتے ہیں، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ شاہد ہے ہر ذرہ تیری قدرت پر، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، یعنی کائنات کا ہر ذرہ ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کو کسی نے کیا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ شاہد ہے ہر ذرہ تیری قدرت پر، لکھا ہے ہر چیز پہ مولا تیرا نام۔ جب بھی شاخ نخل تمنا خشک ہوئی، نخل کھجور کو کہتے ہیں، یعنی جب بھی کھجور کی جو ڈالی ہے وہ خشک ہوئی، جب بھی شاخ نخل تمنا خشک ہوئی، آس کا بادل بن کر برسا تیرا نام۔ اس دن سے ایک کیف سا اس پر طاری ہے، اس دن سے
ایک کیف سا اس پر طاری ہے. اس پر سے مراد پتہ کون ہے؟ جو شعر لکھ رہا ہے اس بندہ، وہ بندہ اپنی بات کر رہا ہے کہ اس دن سا ایک کیف سا اس پر طاری ہے جس دن سے شہزاد نے جانا تیرا نام. شہزاد ہے جنہوں نے یہ سارے اشعار لکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کے متعلق ہر حال میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بد گمانی سے، بد زبانی سے اور بد زنی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کی ذات کے بارے میں یہاں پر تو سب کچھ ہی آ کے جو ہے سارا ختم اللہ کی بارگاہ میں ہے. جو جتنا مرضی کسی کے سامنے اکڑتا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے آنا تو سجدے چل زمین تک چل. پیشانی چودھری صاحب بھی ہیں، رانا صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، کروڑ پہ ہے، لاکھ روپے ہے، جتنی مرضی قیمتی گاڑی ہے، سجدہ کا ہے، چل نیچے جھک جا. یہ ایک لیسن ہے، سبق ہے بندے کو بتانے کے لیے کہ تیری اوقات کچھ نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 46. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مسلمان جو ہے وہ کیا یقین رکھتا ہے، اور کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مر جانا، کوئی نہیں اٹھنا دوبارہ، اس لیے 2 دن کی زندگی ہے، حرام کھاؤ، حرام پیو، حرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں. جس بندے کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے پولیس کے ہاتھ میں آ جانا ہے اور آگے میری پیشی ہونی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وہ بندہ اب ڈرے گا. اور جس کو پتہ ہے کہ میں نے ہاتھ بھی نہیں آنا، پیسے دے کے چھوٹ جانا ہے، تو وہ پھر کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر ہے 22 آیت نمبر ہے 15. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن کَانَ یَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ کیا یہ اس کی تدبیر اس کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی گمان ہے نا کہ کوئی اللہ نے مدد نہیں کرنی اپنے نبی کی، اور یہ اس دور میں لوگوں نے کہا بھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بیٹا ذہن میں خیال 2 طرح کا ہی آتا ہے، ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک برا. آپ کسی کے بارے میں بھی 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں، اچھی یا پھر آپ کے دل میں کسی کا ایک مقام ہوگا یا اچھا یا برا. اب بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سوچے بیٹھے ہیں من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی اور اس کے اتباع کرنے والوں کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو اتنا ہی اگر غصہ آ رہا ہے اس بات پر، تو اس کو چاہیے جا کے چھت سے لٹک جائے، پھر پھانسی لے لے اپنے آپ کو. یعنی بندہ کیا رہتا ہے میں نے اس کی مدد کرنی ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، یہ بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اتباع کرنے والوں کی مدد کرنی ہے. یہ تیری گمان ہے، یہ تیرا سر جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے کہ انہوں نے نبی کی اللہ نے مدد نہیں کرنی. تو سوچتا رہ، ایسا جلتا رہ، رسی سے جا کے لٹک جائے تو ماری جا تو، یہ مطلب ہے. تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور کتنی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ایک طرف کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا کچھ سوچتے ہیں. اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن
سورہ نمبر ہے 72 72 آیت نمبر ہے 7 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور اے گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا، اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا، جن آپس میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو اچھے جن تھے نا وہ پہلے برے تھے، جب وہ اچھے ہو گئے تو پھر بروں کو کہہ رہے ہیں کہ اے جنوں انسان بھی ایسے ہی کرتے تھے، پہلے نہیں تھے مانتے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، اور تم بھی انہی کی طرح کرنا شروع ہو گئے، تو ایسا نہ کرو۔ جن سمجھا رہے ہیں، اچھے جن جو ہو گئے ہیں نا، جیسے لوگوں میں بھی بعض لوگ سمجھاتے ہیں نا کہ ایسے نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر ہے 41 41 بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 23 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تو تمہیں ہلاک کر گیا، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کے بارے میں گمان جو ہے ان کا اچھا نہیں تھا، تو ان کے متعلق دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا۔ گمان کے متعلق آپ یہ تو گمان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان ہونا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا آپ دیکھیں یقین کس طرح کا ہے، اور ان کا گمان اللہ کے بارے میں کیسا ہے، اور ہم کس موڑ پر جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو نا برے گمان کی مثال اور اچھے گمان کی مثال بتا دیتا ہوں۔ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ کئی خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہہ کے سمجھا کے تھک دیں، نہیں اللہ نے لگتا ہے مجھے معاف نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ کے بارے میں کیسا سوچ رہا ہے، پھر تیری معافی کوئی نہیں ہے۔ تو برے گمان کی مثال بتا رہا ہوں آپ کو، سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ یقین تو کرو، اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ پتہ نہیں اللہ اسے رزق دیتا ہے یا نہیں، اور دعا کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، یہ برے گمان ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھیں نیت کیسی ہے۔ اچھے گمان کی مثال دیکھیں، سچی توبہ کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ اسے قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا، اور دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید رکھنا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھے، اچھا، اور برے گمان سے بچے۔ اللہ نے اولاد لے لی ہے تو تم اللہ کے بارے میں برا سوچنا شروع ہو گئے۔ اچھا گمان رکھو کو میرا اللہ اس سے بھی بہتر مجھے دے گا۔ جیسے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہیں بیٹی دی ہے یہ اس بیٹے سے بھی کیا ہے، اچھی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ اور احسن ہے، اکمل ہے، کامل ہے۔ تو یہاں پر بندہ بس اپنی سوچ لے کے بیٹھ جاتا ہے، دماغ سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ اتنا خوبصورت بیٹا، اللہ اب اس کی شادی ہونے والی تھی، بس اللہ تیرا کیا جانا تھا، نعوذ باللہ، اللہ تیرا کیا جانا تھا تو اس کی جگہ مجھے لے جاتا۔ اس طرح یہ مسلمان باتیں کرتے ہیں، آپ حیران ہوں۔ کسی کا کام، کسی نے پوچھا قاری صاحب ہمارا کام نہیں چاہ رہا، ان کو بتایا صدقہ دیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا، پھر کیا کہیں گے، اللہ میری تو سنتا ہی نہیں، تو بات پھر تیری ہوں پتر نہیں سننی۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے 10 دن بعد تمہارا کام کرے، 20 دن بعد ہو،
30 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، کرے ہی نہ، اس کی مرضی ہے۔ تو تم نے گمان جیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے نا، میں اس کو پھر ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اور تم نے دعا مانگی ہے، کیا پتہ نہیں اللہ نے میرے گناہ معاف بھی کرنے کے، نہیں تو پھر نہیں ہونے۔ دعا مانگو، اس لیے میں کہتا ہوں آپ یقین نہیں کر رہے اللہ پہ۔ کیا نہیں کر رہے؟ ہم یقین نہیں کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنا بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کرنی کہ نہیں، برا گمان رکھ رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جابر کی روایت دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ تم مر جانا لیکن کس حال میں مرنا؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا، کوئی برا گمان تمہارے ذہن میں اللہ کی ذات کے بارے میں نہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اچھا سوچنا، آپ کے جو تھاٹس ہیں اللہ کے بارے میں وہ اچھے ہیں، تو یہ آپ کے لیے سوچنا بھی کیا ہے؟ دیکھیں نا، بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا ہوں انشاءاللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے فلاں جگہ پہ دعا مانگی تھی فلاں کام کے لیے، انشاءاللہ میرا اللہ بہتر کرے گا، یہ اچھا گمان آپ رکھ رہے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ اور دیکھیں آگے روایت دیکھیں، سبحان اللہ، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے پوچھا تمہارا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ ان کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو حال چال پوچھنے آ جاتا ہے نا بندہ تیمارداری کے لیے، تو فرمایا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، اب تمہاری کیا طبیعت کیسی ہے؟ اور بس جی اللہ دی مرضیاں نے ان کی کریے، ڈاکٹر بھی چنگے تو چنگا کیتا ہے، پیسہ بھی 2 لاکھ لگ گیا ہے، ہوں سونا رب نہیں چاہتا ٹھیک ہونا، تو میں کی کراں؟ میں تو پوریاں کوششاں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں مینوں بہتر کرے۔ یعنی اللہ کے بارے میں اس طرح بدگمان ہو کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ساری کوششیں کر، اللہ نہیں صحیح کر رہا مینوں۔ تو سنیں صحابی رسول نے ہمیں بتایا کہ تم نے کیسا گمان اللہ کے بارے میں رکھنا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے، انہوں نے فرمایا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، مصیبت میں بندہ گناہوں کو بھول جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہو، کہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے، اللہ نے بھیجی میری مصیبت۔ تو فرمایا کہ میں نا جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے ہلاکت یعنی اپنا مر جانا قریب نظر آتا ہے، لیکن میں جدوں اپنے رب دی رحمت وال ویکھنا نا تو پھر مینوں امید مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے اب مر جانا ہے، لیکن جدوں میں سونے رب دی رحمت دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں زندہ رہا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، اور گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گے اللہ بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے میرا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پریشانی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ کرو۔ آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مقروض ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں، آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
پتہ نہیں اللہ نے میرا کام کرنا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ کا کام نہیں ہونا، یہ یاد رکھنا۔ اور آپ نماز پڑھ کے دعا مانگ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرے رب نے کرم کر دینا، تو یہ ذرا وہ گل ہی کوئی نہیں ویکھی، وہ ہوئی ہے نا۔ یہ آپ کا یقین اور یہ آپ کا اللہ کے بارے میں گمان، یہ آپ کا کام کر دیتا ہے۔ اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوتا، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ اللہ صحیح وقت کا، صحیح دن کا، صحیح ٹائم کا انتظار کر رہا ہے کہ اب اس بندے کو چیز ہو، تسی کہتے مینوں پہلے ہی چاہیے دی۔ کبھی بندہ مال کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ نہیں دے رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ ابھی اس کو مال مل گیا تو اس نے حرام کاموں میں پڑ جانا، لیکن بندہ کہتا ہے میں نے آج دعا مانگی تو ہونے میرے کو لت جانا چاہیے سب کچھ۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض اوقات ہمیں جو چیز کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے اچھی ہے۔ آپ کے گھر والے چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی وہاں پہ ہو، آپ چاہ رہے ہیں میری شادی وہاں پہ ہو، ٹھیک ہے، آپ دعائیں بھی مانگ رہے ہو اللہ میری شادی وہاں پہ ہو، آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، منت بھی مانگی، سب کچھ کر لیا ہے، وہ اینڈ پہ شادی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو دعا مانگی تھی نا، اللہ میری زندگی میں جو آئے وہ نیک ہو، گھروں کو جوڑنے والی ہو، کیا پتا وہ لڑکی اس طرح کی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہاں نہیں۔ لیکن بندہ کہتا ہے دیکھیں میں نے تو دعائیں بھی مانگی تو اللہ نے میرا کام ہی نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بندہ فیکٹری کا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، شروع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کوئی کام، وہ صدقہ بھی دیتا ہے، بچوں کو بھی بلاتا ہے، قرآن خوانی بھی کرواتا ہے، محفل بھی کراتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کام نہیں شروع ہو پاتا۔ بندہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ میں نے تو صدقہ بھی دیا، تیری راہ میں مال بھی دیا، تو یہ کام کیوں نہیں شروع ہوا؟ تمہیں کیا پتا اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو تجھے لگ رہا نا اچھا ہے وہ تیرے لیے اچھا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہیں کیا پتا تم فیکٹری شروع کرتے، تمہارا کام نہ چلتا، سیزن آؤٹ ہو جاتا، تم بجائے اس کے پروفٹ لیتے تم قرضے میں ڈوب جاتے۔ تمہیں پتہ ہے اس چیز کا؟ نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، لیکن اسی میں ہمارا کیا ہوتا ہے فائدہ۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں، لیکن آپریشن کروانے میں کیا ہوتا ہے فائدہ۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میڈیسن آپ نے کھانی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے میڈیسن نہیں کھانی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کو وہ چیز اچھی، میڈیسن اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی، لیکن اس کو کھانے میں ہی ہمارا کیا ہے فائدہ۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا اس میں فائدہ نہیں ہے، ناپسند ہے آپ کو، لیکن انہی میں آپ کا کیا ہے فائدہ ہے۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں لیکن ان میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، ان میں نقصان ہے۔ جیسے کسی بندے کو شوگر ہو، مٹھائی اس کے سامنے ہے، مٹھائی اس کو پسند ہے لیکن اس میں فائدہ ہے، اس کا نقصان ہے۔ بچوں کے پاس موبائل ہے، گیم کھیلنا بچوں کو پسند ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب پھر کیا کریں گے؟ گیم کھیلنے دیں گے؟ گیم کھیلنا ان کو پسند ہے لیکن گیم میں ان کا فائدہ نقصان ہے۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، مہربانی کریں اللہ کے بارے میں بدگمان نہ۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہے نا، جہاں مرضی چلے جائے، جہاں سے مرضی دام کروائے، جو مرضی تویز پہن لے، اس کا کام نہیں ہونا، کیونکہ کام سارے اللہ نے کرنے۔ یہ دم کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے دم میں نے کر دیا تو اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ رہی، یہ سمجھانا چاہیے ساتھ کہ تم نے صدقہ دیا ہے، خیرات دیا ہے، تو تم نے یہ نہیں اب سوچنا پتہ نہیں اللہ نے میرا کام کرنا کہ نہیں۔ یہ بس نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین، بس یقین، توکل علی اللہ۔ صحابہ کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی 313 ہیں تو وہ 1000 ہیں تو ہم کیسے لڑیں گے، تو سانوں نہیں پتہ، سانوں اتنا پتہ ہے اسی جانا ہے تو سانوں نبی نے کہا تو ہی چلے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سانوں فتح دے دی، یقین
اللہ نے فتح دے دی۔ یہاں پر مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم اللہ پر یقین کیا الٹے بدگمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کوئی چھوٹی ذات کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کے بارے میں ہم کیا ہو گئے ہیں؟ بدگمان ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیماری جو ہے آگے گھیر لیتی ہے، وہ کہتی ہیں پتہ نہیں میں نے ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں، لگتا مینوں نے انجی موت آئی نہیں، تو بعد پھر تینوں انجی موت آنی۔ یقین اللہ پر کریں، اللہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ، بات ہی کوئی نہیں، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دینا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر تو وہ کرے جو وہ چاہتا ہے، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، انسان وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو کیا جاتا ہے؟ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر کام ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر تم وہ جب کرو گے کہ جو اللہ چاہتا ہے، پھر جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ اگر تو وہ کرے جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ جو چاہتا ہے تم وہ کرو، تو پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ تیرے ہاتھ اٹھنے کی دیر اللہ نے کام کر دینا، لیکن اس سے پہلے تیرا یقین اور گمان اللہ پر وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کام کی منت مانگی ہے نا کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، مجھے تو صحت یابی دے دے اللہ، تو میں نا 10 نفل تیری بارگاہ میں ادا کروں گی۔ کتنے؟ 10۔ اور اللہ نے شفا نہیں دی، شفا آپ کو نہیں ملی، تو اب آپ 10 نہ ادا کریں بلکہ 20 ادا کریں۔ کیا کریں؟ اب آپ کہیں گے قاری صاحب کام تو ہوئے تھے 10 پڑھنے سی تھی، کام نہ ہو یا 20 کیوں پڑھیے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر تمہارا کام پہلے ہو جاتا نا، وہ تمہاری مرضی سے ہوا تھا، اس لیے 10 پڑھے ہیں۔ اب تمہیں 20 پڑھنے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب وہ کام تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا۔ آپ نے 10 کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے نا، تو وہ ہو گیا تو تمہاری مرضی سی 10 کی کام ہو گیا، 10 پڑھے، تمہاری مرضی ہوئی۔ لیکن تمہاری مرضی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے اب تمہارے رب کی مرضی ہوئی ہے، اور اللہ کی مرضی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے یہ جو اشعار ایسے نہیں کہہ گے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں۔ ان کو پتہ ہے اللہ کی رضا مل گئی تو وہ آگ میں بھی جل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میں جل بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بس راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بدگمانی اور بد زبانی، کیا؟ بدگمانی اور بد زبانی، یہ انسان کو نہ آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ بدگمانی، بد زبانی تو ایسی ہے، زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ نا زبان کے ذریعے انسان نہ کبھی کسی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور کبھی کسی کے دل سے اتر جاتا ہے زبان کے ذریعے۔ اور زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیں، زبان انسان کی ایسی ہے۔ تو اس لیے اسی طرح آپ کی زبان بد زبان تب بھی ہوتی ہے جب آپ پہلے بدگمان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے بندہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمان، پھر ہوتا ہے بد زبان۔ پہلے بدگمانی اور اس کے بعد بد زبانی۔ کسی بندے کے بارے میں برا دل میں آیا تو آپ نے زبان سے اس کا اظہار کیا نا۔ تو یہ جو عورت یہ کہہ رہی ہے اللہ تو کیوں اس طرح تو نے کر دیا، یہ جو کام والا کہہ رہا ہے اللہ سعودی دکان چل رہی تو میری کیوں نہیں چل رہی، اللہ تو میرے ساتھ ہی برا کر رہا ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے، تو یہ بد زبانی جو کر رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کا پہلے بدگمانی کا یہ شکار ہو گیا۔ ایک ہے وسوسہ آتا ہے، وسوسوں کی معافی ہے، لیکن آپ اب اس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے اور آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، اولاد ملی ہے، اولاد فوت ہو گئی ہے، مال آیا ہے، مال ضائع ہو گیا ہے، صحت آئی ہے، صحت چلی گئی ہے، بیماری آ گئی ہے،
خوشی آئی ہے، غمی آئی، ہر حال میں اللہ کے ساتھ آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔